اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا اور باقی رکھنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن رات میں بعد نماز عشاء لائیو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر۔ تو اب عشاء کی نماز جلد ہو رہی ہے تو ہمارے چینل کا ٹائم جو ہے بیان کا بدل گیا ہے، 8:30 بجے لائیو بیان شروع ہو جائے گا، اور آج کے بیان کا بہت ہی اہم عنوان ہے فلسطین اور غزہ کے حالات کو دیکھ کر اور پورے عالمی اسلام میں مسلمانوں اور اہل ایمان پر ہو رہے ظلم کو دیکھ کر، فلسطین کے ظلم کو دیکھ کر آج کے بیان کا عنوان ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا۔ جی ہاں، فلسطین سے، فلسطینیوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے، بیت المقدس مسجد اقصی سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیوں ہم تمام لوگ فلسطینیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بہت اہم بیان ہوگا، پورے عالم اسلام سے گزارش ہے کہ اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کے سننے کی دعوت دیں۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ کے اسپتال پر دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے یعنی اسرائیل، امریکہ، یہودیوں، صہیونیوں نے شرمناک حملہ کر دیا۔ میں امریکہ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں کیونکہ جو اسرائیل کے ساتھ ہے وہ بھی آتنکوادی ہے۔ تو غزہ کے اسپتال پر اسرائیل کا، امریکہ کا شرمناک حملہ ہوا، 500 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد ہے۔ حماس نے اس حملے کو جنگی جرم قرار دیا۔ محمود عباس نے 3 روز سوگ کا اعلان کیا۔ ایران میں 1 روزہ سوگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ UN نے بھی اس کی نندا کی، مذمت کی۔ ہمارے پیارے ملک کے لاڈلے وزیر اعظم جو ابھی تک آتنکوادیوں کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی اس کی نندا کی، مذمت کی۔ جی ہاں، اور اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ غزہ اسپتال پر حملے سے میں دہشت زدہ ہوں۔ اسرائیل نے حملے کا الزام، بڑی بے شرمی کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ نے حملے کا الزام حماس پر تھوپ دیا۔ یعنی امریکہ بھی آتنکواد کا ننگا ناچ اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہے۔ یورپی یونین، افریقی یونین اور دنیا بھر کے ملکوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ اردن میں 4 افریقی سربراہی کانفرنس ملتوی ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ ایکچوئل میں سچ تو یہی ہے کہ تمام اہل ایمان اور دنیا کے تمام انصاف پسند ملکوں نے اب اسرائیل اور امریکہ سے پوری طریقے سے رابطہ، کنیکشن، تجارت، بزنس سب ختم کر دینا چاہیے۔ اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ پہلے میں غلط تھا، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب میں ماننے لگا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں بھی آتنکوادی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، محترم راہل گاندھی نے کھل کر اب پھر کہہ دیا کہ اڈانی نے 32,000 کروڑ کا گھپلہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے
बिजनेसमैन गौतम अडानी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मिस्टर अडानी ने कोयला घपला किया है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और बिजली के दाम बढ़ाकर आवाम के 32,000 करोड़ रुपए अडानी ने हजम कर लिए हैं। मिस्टर गांधी ने बुध के दिन पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपए के घपले की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक अखबार ने रिपोर्ट शाये की है कि 12,000 करोड़ रुपए का एक और घपला हुआ है और इस तरह से अब अडानी ने मुकम्मल तौर पर 32,000 करोड़ रुपए मुल्क के हजम कर ली है, यानी 32,000 करोड़ रुपए का घपला किया है। उन्होंने कहा है कि हैरानकुन बात यह है कि घपले के तमाम दस्तावेजात मौजूद है, लेकिन फिर भी मोदी हुकूमत अपने प्यारे, अपने लाडले बिजनेसमैन अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि उन्हें मुल्क के वजीर आजम मोदी की सिक्योरिटी और दोस्ती हासिल है। अगला दिन कर्नाटक से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, भगवा आतंकवादी और विश्व हिंदू परिषद के लोग किस तरीके से कर्नाटक में माहौल खराब कर रहे हैं, बल्कि पूरे मुल्क में माहौल खराब कर रहे हैं। एक ये खबर कर्नाटक से आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद जैसी आतंकी संगठन ने मुस्लिम कारोबारियों का विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहा कि जितने भक्त हैं, यानी भगवा टोला जितने भक्त हैं वो भगवा झंडा लगी दुकानों पर ही जाएं और वहीं से सामान खरीदें। कर्नाटक के मंगलुरु में वाक़ मंगला देवी मंदिर इलाके में हिंदू और मुस्लिम कारोबारियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के इलाके में मौजूद सभी हिंदू कारोबारियों की दुकानों में भगवा झंडे लगा दिए हैं और उन्होंने भक्तों से अपील की है कि वो भगवा झंडा लगी दुकानों से ही सामान की खरीदारी करें। विश्व हिंदू परिषद के जनूबी कन्नड़ जिले के चीफ पुरुषोत्तम का इस सिलसिले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के मौके पर जिले के सभी मंदिरों को चाहिए कि वो सिर्फ हिंदू कारोबारियों को ही दुकान लगाने की इजाजत दे। वहीं पर उन्होंने लोगों से भी कहा, भक्तों से भी कहा कि वो जिस दुकान पर जा रहे हैं पहले देख ले, अगर वहां भगवा झंडा लगा हुआ है तो ही उस दुकान पर जाएं और सामान खरीदे। यानी विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का, आतंकवाद का कार्ड खेल रहा है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र के भेंडी बाजार इलाके से, यानी मुंबई से। जी हाँ, मुंबई में भेंडी बाजार इलाके में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने इजरायली परचम सड़क पर रख दिया और उस पर चलने लगे। उन्होंने झंडा जलाया भी इजराइल का और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। तो खबरें आ रही है कि जय मार्ग पुलिस ने कॉलेज के 4 तलबा को गिरफ्तार कर लिया है। यानी इजरायली परचम जलाने के इल्जाम में 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये स्टूडेंट मुंबई के भेंडी बाजार इलाके में सड़क पर इजरायली परचम चस्पा करके और उस पर पांव रखकर चल रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने इजराइल का झंडा जलाया और इस वाकये की वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। इस मामले में जय पुलिस मार्ग ने IPC की दफा 153A के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया है और 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। आइए मुंबई के मुंब्रा के इलाके से, आप जानते हैं कि मुंब्रा एक अक्सरियती मुस्लिम इलाका है। वहां से खबर आ रही है कि मुंब्रा की तकरीबन होटलों में इजरायली प्रोडक्ट्स का, इजरायली मसनूआत के बायकाट का ऐलान कर दिया गया है। उलमाए किराम ने तमाम ही ताजिरों, दुकानदारों और होटल वालों से भी इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। यानी इजराइल ने जिस तरीके से फ़लस्तीन पर जालिमाना कार्रवाइयाँ की है और इजराइल जिस तरीके से आतंकवाद का नंगा नाच फ़लस्तीन में खेल रहा है, इसी को लेकर अब पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है। मुंबई के मुंब्रा में तमाम होटलों ने इजरायली मसनूआत, इजरायली प्रोडक्ट्स जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, इन तमाम चीज़ों के बायकाट का ऐलान कर दिया है और उलमाए किराम ने दूसरे ताजिरों और दुकानदारों से भी इस इजराइल बायकाट की मुहिम में शामिल होने का ऐलान किया है। वहीं पर आरिफ नसीम खान जो कांग्रेस के कद आवर नेता है, उन्होंने ये कहा कि इजराइल से हर तरह की तिजारत को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। यानी उन्होंने भारतीय हुकूमत से भी अपील की है कि इजराइल जैसे आतंकवादी से हर तरह का कारोबार, बिजनेस, लेन देन बंद कर दिया जाए। हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं, तमाम मुसलमानों से, कि इजराइल की जितनी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स है, खुदा के वास्ते
اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ آپ تمام کو اسرائیل کا مکمل طور سے آپ بائیکاٹ کریں اور اس کے سامان کو بالکل بھی نہ خریدیں۔ ناظرین، ممبئی کے ملاڑ سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایک شیطان ڈاکٹر کے ورد، شیطان ڈاکٹر کے خلاف 5واں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر سیریل ریپسٹ ہے جس نے گوونڈی میں بھی بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ چونکا دینے والی خبر ملال ویسٹ کے مالونی سے آ رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے خلاف 3 ہفتوں میں عصمت دری کے چوتھے کیس کے ساتھ ساتھ 2020 کے ایک معاملے میں 5واں مقدمہ بھی اس ڈاکٹر پر درج کر لیا گیا ہے۔ سیریل ریپ کے ملزم ڈاکٹر یوگیش بھانوشالی کو گرفتار کیا گیا تھا جب ان کے خلاف پہلے 2 مقدمات 27 ستمبر اور 3 اکتوبر کو درج کیے گئے تھے۔ تیسرا مقدمہ 15 اکتوبر کو درج کیا گیا تھا، اس پر 16 اکتوبر کو ایک اور مقدمہ درج کیا گیا تھا جب متاثرہ نے پچھلے کچھ دنوں میں اس کے بارے میں خبریں اور سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی اور اس کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں پولیس میں شکایت درج کرانے کی ہمت کی۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ اس شیطان صفت ڈاکٹر کے خلاف 5واں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے۔ جی ہاں، ممبئی میں ڈرگس مافیا للت پاٹل کی کہانی جو گزشتہ 16 دنوں سے چل رہی تھی، بالآخر وہ کہانی، وہ سسپینس ختم ہو گیا۔ جی ہاں، سسون اسپتال سے فرار ڈرگس مافیا للت پاٹل کو کرناٹک کے بنگلورو سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کورٹ کو پولیس سے جان کا خطرہ ڈاکٹر نے بتایا ہے، یعنی اس کی جان کو خطرہ نظر آ رہا ہے۔ وہیں پر کانگریس کے پردیش ادھیکش مہاراشٹر کے دبنگ لیڈر نانا پٹولے نے کہا کہ ڈرگ مافیا ڈاکٹر للت پاٹل تو صرف ایک مہرا ہے، اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ نانا پٹولے نے یہ بات کہی ہے۔ وہیں پر EDA حکومت مہاراشٹر کے نوجوانوں کو نشہ کی لت میں جھونک کر انہیں برباد کر رہی ہے۔ خیر، نانا پاٹولے نے کہا ہے کہ ڈرگ مافیا للت پاٹل تو صرف ایک مورا ہے، اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کی تلاش بہت ضروری ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ایک بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ بار کونسل آف مہاراشٹر اینڈ گوا، یعنی مہاراشٹر اور گوا کی بار کونسل کے 3ری مرتبہ چیئرمین چنے جانے پر، منتخب ہونے پر جمعیت علماء ارشد مدنی نے آصف شوکت قریشی کا زوردار استقبال کیا اور ان سے اقلیتی وکلاء کو درپیش مسائل حل کرنے کی گزارش کی۔ جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کے صدر حافظ محمد مسعود صاحب نے ایڈوکیٹ شوکت قریشی سے درخواست کی کہ وہ وکالت کی پڑھائی مکمل کر لینے کے بعد بار کونسل سے رجسٹرڈ ہونے کے لیے درکار فیس میں تخفیف کرنے کے لیے کوشش کرے۔ معاشی طور پر کمزور طبقے کو رجسٹریشن فیس جو کہ تقریباً 17,000 روپے ہے ادا کرنے میں دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جونیئر وکلاء کو وکیل بننے کے بعد پہلے 3 سال تک بار کونسل انہیں ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ دے، اس کے لیے انہیں کوشش کرنا چاہیے۔ خیر، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی مہاراشٹر یونٹ نے آصف شوکت قریشی کا بار کونسل آف مہاراشٹر اور گوا کے 3ری مرتبہ چیئرمین منتخب ہونے پر زوردار انداز میں استقبال کیا۔ ریاست مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل والی بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں راشٹروادی پارٹی کے سپریمو اور سیاست کے راجنیتی کے چانکیہ مانے جانے والے شرد پوار نے 7 پارلیمانی حلقوں کا جائزہ لیا اور یہ بھی بڑا بیان دیا ہے کہ کئی MLAs، کئی ودھائک اس وقت ہمارے کانٹیکٹ میں، ہمارے رابطے میں، اب انہیں واپس لینا ہے یا نہیں یہ بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس بیان سے سیاسی ہلچل مچ گئی ہے۔ شرد پوار اور مہاراشٹر کے ادھیکش جینت پاٹل کی موجودگی میں کولاپور، راویر، بارامتی، شروع، ستارا پارلیمانی حلقوں کا جائزہ لیا گیا اور عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے شرد پوار نے موجودہ حکومت کی ناکامی کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ پارٹی کے تمام کارکنوں کو اس حکومت کی ناکامی کو عوام کے سامنے مضبوطی کے ساتھ لانا چاہیے، پیش کرنا چاہیے۔ شرد پوار نے عہدیداروں سے کہا کہ
MVA में सीटों की अलाटमेंट जल्द ही की जाएगी और ओहदेदारों को चाहिए कि वो महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को मुंतखब कराने के लिए सख्त मेहनत करें।